سپاہی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ میں کھانا پکاتا ہوں، آپ جا کر لکڑیاں کاٹیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا میں لکڑیاں نہیں کاٹ سکتا۔ اگر آپ نہیں کاٹ سکتے تو آپ کو سیکھنی چاہیے، میں جلد ہی آپ کو سکھا دوں گا۔ میرے ساتھ لکڑی کے شیڈ پر آؤ۔ وہاں اس نے ایک بھاری لکڑی کو گھسیٹ لیا اور اس میں ایک شگاف کاٹ دیا اور دراڑ کے گہرے ہونے تک کاٹتا رہا۔ آپ دراڑ کے ساتھ لیٹ جائیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، آپ جلد ہی لکڑی کاٹنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے، اور دیکھتے رہیں کہ کلہاڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ بوڑھا آدمی زیادہ چالاک نہیں تھا، اس لیے جیسے سپاہی نے کہا وہ لیٹ گیا اور کلہاڑے کو دیکھتا رہا۔ جب سپاہی نے دیکھا کہ بوڑھے کی داڑھی دراڑ شگاف کے اندر گھس گئی ہے تو اس نے لکڑی کھینچ کر دراڑ بند کر دی اور بوڑھے آدمی کی داڑھی پکڑ لی۔ سپاہی نے اسے کلہاڑی کے ہینڈل سے مارنا شروع کر دیا اور پھر کلہاڑی کو اس کے سر کے اوپر رکھ دیا اور کہا، اگر تم نے مجھے نہ بتایا کہ 3 شہزادیاں کہاں ہیں تو میں تمہاری کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ بوڑھا آدمی کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں۔ اس گھر کے مشرق میں ایک بڑا ٹیلہ ہے، ٹیلے کے اوپر تمہیں ایک بڑا ٹکڑا کھودنا ہوگا اور پھر تمہیں پتھر کا ایک بڑا سلیب نظر آئے گا۔ اس سلیب کو ہٹاتے ہی ایک سوراخ نظر آئے گا جس کے ذریعے تم ایک دوسری دنیا میں جا سکو گے، جہاں تم شہزادیوں کو تلاش کر سکو گے، لیکن راستہ لمبا اور تاریک ہے اور یہ آگ اور پانی دونوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب سپاہی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بوڑھے آدمی کو چھوڑ دیا، جو فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ جب کیپٹن اور لیفٹیننٹ گھر آئے تو وہ سپاہی کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سپاہی نے انہیں شروع سے آخر تک ساری بات بتائی اور یہ بھی کہ شہزادیاں کہاں ہیں اور انہیں کیسے تلاش کرنا ہے۔ وہ یہ سب سن کر اتنے خوش ہو گئے کہ جیسے انہوں نے شہزادیوں کو ڈھونڈ لیا ہو۔ وہ تینوں ٹیلے کی طرف روانہ ہوئے اور جتنا کھانا ان کے پاس تھا ساتھ لے گئے، اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹوکری اور رسی لے گئے جتنی انہیں مل سکتی تھی۔ وہاں انہوں نے سب سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا کھودا جیسے بوڑھے آدمی نے انہیں بتایا تھا، اور نیچے انہیں پتھر کا ایک بڑا سلیب ملا جسے پلٹنے میں ان کی پوری طاقت لگ گئی۔ پھر انہوں نے پیمائش کرنا شروع کی کہ یہ کتنا گہرا ہے۔ انہوں نے رسیوں کے تینوں ٹکڑے باری باری سوراخ میں پھینکے، لیکن کوئی بھی رسی نیچے تک نہ پہنچ سکی۔ آخر کار انہوں نے تینوں رسیوں کے سروں کو آپس میں باندھ دیا اور وہ نیچے تک پہنچ گئیں۔ کپتان نے کہا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ رسی کے ذریعے نیچے اترا، اس نے راستہ تاریک اور ناخوشگوار پایا، لیکن اس نے سوچا کہ جب تک وہ برے راستے میں سے نہیں گزرے گا، اچھے راستے پر کبھی نہیں چل پائے گا۔ لیکن اچانک ہی اس نے محسوس کیا کہ برف کا ٹھنڈا پانی اس کے کانوں میں پھوٹ رہا ہے۔ وہ موت سے خوفزدہ ہو گیا اور رسی کو پکڑ کر دوبارہ واپس آ گیا۔ دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ گیا، لیکن اس سے بھی کوئی بہتر کارکردگی نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وہ پانی کے سیلاب سے گزرا تو اس نے اپنے نیچے سے بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی، جس نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ وہ بھی پلٹ آیا۔ اس کے بعد سپاہی رسی سے بندھی ہوئی بالٹی میں بیٹھا اور نیچے وہ آگ اور پانی میں سے گزرا، یہاں تک کہ وہ نیچے تک پہنچا جہاں تک اندھیرا تھا، جہاں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ اپنے سامنے اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس نے ٹوکری کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور ہمت نہ ہاری۔ ٹوکری ایک دائرے میں چکر لگاتی رہی اور وہ ڈر اور خوف سے کانپتا رہا۔ آخر کار اس نے دن کے طلوع ہونے کی طرح بہت دور روشنی کا ایک چمک دیکھی اور وہ اس طرف چلا گیا۔ جب وہ تھوڑا سا مزید آگے بڑھا تو اس کے ارد گرد روشنی بڑھنے لگی اور کچھ ہی دیر میں اس نے آسمان پر ایک سنہری سورج کو طلوع ہوتے دیکھا، اور اس کے آس پاس کی ہر چیز اتنی روشن اور خوبصورت تھی جیسے پریوں کی دنیا میں ہوتی ہے۔ پہلے وہ کچھ مویشیوں کے پاس سے گزرا جو اتنے موٹے تھے کہ ان کی کھالیں بہت دور تک چمک رہی تھیں، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرا تو وہ ایک عمدہ بڑے محل میں پہنچا۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر کئی کمروں سے گزرا۔ آخر کار اس نے چرخے کی آواز سنی، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے وہاں بیٹھی سب سے بڑی شہزادی کو تانبے کا سوت گھماتے ہوئے پایا۔ کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز چمکدار تانبے کی
थी। शहजादी ने कहा, प्यारे ओ प्यारे, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? खुदा तुम्हें महफूज रखे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सिपाही ने कहा, मैं आपको आज़ाद करवाना चाहता हूँ और आपको पहाड़ से बाहर निकालना चाहता हूँ। शहजादी कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो देव तुम्हें जान से मार देगा, उसके 3 सर हैं। सिपाही बोला, अगर उसके 4 सर भी हों तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ और यहीं रहूंगा। शहजादी बोली, ठीक है, अगर तुम इतने मजबूत हो तो मैं देखती हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। के बाद उसने उसे कहा कि वो सामने वाले हाल में खड़ी शराब बनाने वाली जगह में छुप जाए, जब तक कि वो देव के सर की मालिश करेगी जब तक वो सो न जाए। और जब मैं बाहर जाऊंगी और मुर्गियों को आवाज दूंगी तो तुम जल्दी से अंदर आ जाना, लेकिन इससे पहले तुम मेज पर पड़ी तलवार को उठाओ और देखो कि तुम उसे उठा भी सकते हो या नहीं। सिपाही ने तलवार उठाई लेकिन वो बहुत भारी थी, वो उसे अपनी जगह से हिला भी ना सका। फिर उसने एक दरवाजे के पीछे एक और बड़ी तलवार देखी, वो वजन में हल्की थी, सिपाही ने उसे आसानी से उठा लिया। अचानक जो महल में दाखिल हुआ वो इतनी जोर से चलता था कि पूरे का पूरा महल हिलने लग जाता। महल में दाखिल होते ही कहने लगा, मुझे अपने महल से इंसानों के गोश्त और खून की बू आ रही है। जी हाँ, शहजादी ने जवाब दिया, अभी अभी यहाँ से एक परिंदा गुजरा है और उसकी चोंच में किसी इंसान की हड्डी थी जिसने उसे नीचे गिरा दिया। मैंने उसे बाहर फेंक दिया और उसके बाद झाड़ू लगा दिया और सफाई भी कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बू अब भी है। आप आएं और लेट जाएं, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, फिर आप सो जाएं, जब तक उठेंगे बदबू खत्म हो चुकी होगी। वो काफी थका हुआ था और कुछ ही देर में वो सो गया और खर्राटे लेने लगा। जब शहजादी ने देखा कि वो अच्छी तरह सो रहा है तो उसने उसके तीनों सरों के नीचे तकिए रखे और मुर्गियों को बुलाने चली गई। के बाद सिपाही तलवार लेकर चुपके से कमरे में दाखिल हुआ और एक ही ज़रब से देव के तीनों सरों को काट दिया। शहजादी एक छोटे बच्चे की तरह खुश हुई और सिपाही के साथ अपनी बहनों के पास गई ताकि वो उन्हें भी आज़ाद करवा सके। सबसे पहले वो एक सहन में गए और फिर कई लंबे कमरों से होते हुए एक बड़े दरवाजे पर आ गए। शहजादी ने सिपाही को कहा, यहाँ से तुम अंदर चले जाओ। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने खुद को एक बड़े हाल में पाया जहाँ सब कुछ खालस चांदी का था। वहाँ दूसरी शहजादी चांदी के चरखे पर बैठी थी। प्यारे ओ प्यारे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही ने कहा, मैं आपको देव से आजाद करवाना चाहता हूँ। शहजादी कहने लगी, यहाँ से चले जाओ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जान से मार देगा। सिपाही ने जाने से इनकार कर दिया। चुनांचे दूसरी शहजादी ने भी सिपाही को वही सब कहा जो पहली शहजादी ने कहा था। चुनांचे वो महल में दाखिल हुआ तो उसके 6 सर थे और उसके सोते ही सिपाही ने उसके सारे सर तलवार से काट दिए। दूसरी शहजादी बहुत खुश हुई और वो दोनों खुशी से नाचने लगे। झूमते झूमते उन्हें तीसरी शहजादी का ख्याल आया। फिर वो बहुत से कमरों से गुजरता हुआ एक बड़े हाल में पहुंचा और उसने देखा कि छोटी शहजादी सोने के चरखे पर बैठी है। तीसरी शहजादी ने भी उसको वहां से चले जाने को कहा, लेकिन जब सिपाही ने उसे बताया कि वो उसकी बहनों को देव से छुटकारा दिला चुका है तो वो सुनकर खुशी से रोने लगी। चनाचे उसने भी वही सब किया जैसे दूसरी शहजादियों ने किया था। जैसे ही देव सोया, सिपाही कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके अंदर आते ही देव गरजते हुए उठ बैठा और बोला, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है। हाँ, ये रहा इंसान, सिपाही ने जवाब दिया। और उसके उठने से पहले ही सिपाही ने एक के बाद एक ज़रब लगाई और त्यों का आखिरी सर भी फर्श के साथ लुढ़क गया। शहजादियां बहुत खुश हुईं कि उन्हें अब बैठकर त्यों के सर नहीं खुजाने पड़ेंगे। वो नहीं जानती थीं कि वो सिपाही का शुक्रिया कैसे अदा करें। सबसे छोटी शहजादी ने अपने सोने की अंगूठी उतार कर अपने बालों में गिरा लगाई। उसके बाद वो अपने साथ इतना सोना और चांदी ले गए जितना कि उनका ख्याल था कि वो ले जा सकते हैं। फिर सिपाही शहजादियों को लेकर आसानी से उस जगह पर पहुंच गया जहां से वो रस्सी के जरिए नीचे उतरा था।
جیسے ہی انہوں نے رسی کو پکڑا، کپتان اور لیفٹیننٹ نے ایک ایک کر کے تینوں شہزادیوں کو اوپر کھینچ لیا۔ سپاہی نے سوچا کہ شہزادیوں سے پہلے اوپر نہ جانے میں اس نے بے وقوفی کی ہے، کیونکہ اسے اپنے ساتھیوں پر زیادہ یقین نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ پہلے انہیں آزمائے گا، اس لیے اس نے ٹوکری میں سونے کا ایک بھاری ٹکڑا ڈال کے اسے اوپر کھینچتے ہیں کہ یا نہیں یہ دیکھا۔ ابھی ٹوکری درمیان میں ہی پہنچی تھی کہ کپتان اور لیفٹیننٹ نے رسی کاٹ دی اور سونے کا ٹکڑا اس طرح نیچے گرا کہ سونے کے ٹکڑے سپاہی کے کانوں میں اٹک گئے۔ کپتان اور لیفٹیننٹ نے سمجھا کہ سپاہی کا کام تمام ہو گیا ہے اور انہوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور شہزادیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے بادشاہ کو یہ نہیں بتایا کہ کپتان اور لیفٹیننٹ نے انہیں دیو سے بچایا ہے تو وہ انہیں بھی سپاہی کی طرح جان سے مار دیں گے۔